بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے شرائط قیاس پڑھ لیے تھے۔ قیاس جو کہ ادلہ اربعہ میں سے چوتھے نمبر پر ہے، قیاس کی تعریف بھی پڑھ لی تھی کہ علت کے مشترک ہونے کی بنا پر غیر منصوص واقعے کو کسی منصوص صورت پر اس کا حکم لگانا یہ قیاس کہلاتا ہے۔ پھر قیاس کے ارکان 4 تھے: اصل، فرع، حکم اور علت۔ پھر شرائط قیاس 8، 3 کا تعلق اصل کے ساتھ تھا جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیا تھا۔ ایک پہلی شرط اس میں مقیس علیہ کا حکم اسی کے ساتھ خاص نہ ہو، دوسری شرط تھی خود مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس نہ ہو، تیسری شرط تھی مقیس علیہ کا حکم زمانے کے اعتبار سے مقیس سے پہلے آیا۔ اگر یہ 3 شرائط پائی جائے گی تو پھر قیاس ہم کر سکتے ہیں اصل پر، اگر نہ پائی جائے تو پھر قیاس کرنا درست نہیں۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے فرع سے متعلق شرطیں۔ فرع سے متعلق، فرع یعنی مقیس جس کو ہم قیاس کریں گے، پہلی شرط تو یہ کہ خود مقیس کے متعلق کوئی نص یا اجماع موجود نہ ہو، یعنی جس کو ہم قیاس کریں گے غیر منصوص واقعہ جو ہو، اس کو ہم نے قیاس کرنا ہو، جس کو دوسرے الفاظ میں مقیس بھی کہتے ہیں، تو اس کے متعلق قرآن یا حدیث یا اجماع یعنی ائمہ مجتہدین کا اتفاق نہ ہو۔ اگر مقیس کے متعلق نص یا اجماع موجود ہو جو اس بات کا تقاضا کرتا ہو کہ یہاں پر حکم اس قیاس کے خلاف ہوگا، تو ایسی صورت میں دوسرے منصوص یا اجماعی حکم پر اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا، یعنی اس کے متعلق ہمارے پاس آلریڈی ہی کوئی حکم موجود ہوگا تو پھر اس کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں کفارے قتل، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس قتل کے کفارے کے لیے غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے کفارے میں، پھر اس غلام میں بھی مسلمان غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ اس طرح پھر کفارہ یمین میں بھی قرآن نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، لیکن کفارہ یمین میں مطلق غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے، کسی کافر اور مومن کی کوئی قید نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کفارہ قسم کو کفارہ قتل پر قیاس کیا جائے کہ جس طرح کفارہ قتل میں مسلمان غلام کا آزاد کرنا ضروری تھا، اسی طرح کفارہ قسم میں بھی مسلمان غلام کا آزاد کرنا ضروری ہو اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جائے۔ لیکن چونکہ کفارہ قسم کا حکم بھی منصوص ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، اور اس میں مطلق غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے، حکم ہے جو مومن کافر دونوں کو شامل ہے، اس لیے یہاں قیاس سے کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس حکم موجود ہے نص میں کہ صرف مطلقاً کا ذکر دیا گیا، حکم دیا گیا، مطلق میں مسلمان اور کافر دونوں آ سکتے ہیں، چاہے مسلمان غلام آزاد کرے یا کافر غلام آزاد کرے، دونوں ہی درست۔ یا جیسے سفر میں روزے کا ترک جائز ہے، نماز کا ترک جائز نہیں، کہ سفر کی صورت میں روزے کا اختیار ہے کہ روزے کو اگر مشقت زیادہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، افطار کرنا جائز ہے، لیکن سفر کی صورت میں نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں ترک کر سکتے، اس پر اجماع ہے۔ لہذا سفر میں روزے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی جس طرح سفر کی حالت میں روزے کو چھوڑنا جائز ہے، اس طرح ہم کیا کریں، سفر کی حالت میں نماز کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ جس کو مقیس بنایا جا سکتا تھا وہ خود ایک اجماعی حکم ہے، لہذا اس کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ دوسری شرط، مقیس علیہ میں علت جس درجے کی پائی جاتی ہو، مقیس میں بھی اس سے یا اس سے زیادہ درجے کی علت پائی جائے، یعنی جس پر ہم کسی حکم کو قیاس کر رہے ہوں اس میں جو علت ہو تو مقیس میں بھی وہ علت اس درجے کی یا کم سے کم اس سے زیادہ درجے کی وہ علت، وہ وجہ پائی جائے۔ جیسے بالغہ لڑکی کو اپنے نفس میں تصرف کا حق اس طرح حاصل ہے جیسے اپنے مال میں، کہ تصرف النفس حنفیہ کے یہاں تصرف المال کے مساوی ہے، یعنی جس طرح بالغہ لڑکی کوئی بالغ لڑکی ہو تو اس سے اپنے نفس میں تصرف کا حق اس طرح حاصل ہے کہ جس طرح
اس کے پاس مال ہو، وہ اپنا مال جس طرح چاہے جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہوں، تو اسی طرح اسے اپنے نفس میں بھی تصرف کا حق حاصل ہے۔ تو یہ حنفیہ کے نزدیک تصرف فی المال کے مساوی ہے کہ جس طرح مال میں تصرف کا حق اسے حاصل ہے، مال میں ہر طرح کا حق یعنی جس طرح وہ چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہو، اسی طرح اپنے نفس میں بھی اس کو اختیار حاصل ہے۔ یا قتل نفس پر قصاص کی طرح قطع عضو میں قصاص واجب ہوگا کہ تعدی کی جو علت قتل میں پائی جاتی ہے وہی قطع میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی قتل نفس پر جس طرح قصاص ہے تو اسی طرح قطع عضو میں بھی قصاص واجب ہوگا کہ کسی کا کوئی عضو کوئی قطع کر لے، کوئی عضو کاٹ لے تو اس پر بھی قصاص واجب ہے کہ جو عضو کاٹا ہو تو اس کے بدلے میں بھی قصاصاً وہی عضو کاٹا جائے گا۔ کہ تعدی کی جو علت، اب جو علت قتل میں پائی جاتی تھی کہ وہاں پر بھی ظلماً کسی کو قتل کیا گیا تو پھر بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، تو یہاں قطع میں بھی کہ کوئی عضو کسی کا قطع کر لے تو یہ اس میں بھی برابری موجود ہے، جو کہ دوسری شرط ہم نے پڑھ لی کہ جس کو ہم مقیس علیہ میں جو علت ہو وہی علت مقیس میں بھی پائی جاتی ہو، تو یہاں پر بھی مقیس علیہ ہمارے پاس ہے قصاص، قتل نفس میں جو قصاص ہے تو اس لیے ہمارے پاس مقیس علیہ ہے۔ تو اسی طرح قطع عضو کہ کسی کا کوئی عضو اگر کوئی کاٹ دے تو یہ ہمارے پاس مقیس، دونوں میں علت موجود ہے کہ جو علت قتل میں پائی جاتی ہے وہی علت قطع میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب آگے ہے علت سے متعلق شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ ایسا وصف ہو جو حکم کے مناسب ہو، یعنی اس سے کسی شرعی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہو یا کسی نقصان سے تحفظ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، خمر کو حرام قرار دیا ہے، تو دیکھیں نشہ ایک ایسا وصف ہے جو حرمت کے حکم کے مناسب ہے۔ نشہ ایسا وصف ہے جو کس کے حکم کے مناسب ہو؟ حرمت کے حکم کے مناسب۔ اب اس کا صرف سیال ہونا یعنی مایہ ہونا یا ترش ہونا ایسا وصف نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم حرمت کا حکم لگائیں۔ یہاں پر حرمت کا حکم جو لگایا گیا ہے خمر کے متعلق وہ ہے نشہ، کہ اس میں نشہ موجود ہے، صرف سیال کی وجہ سے یا اس کے کڑوے ہونے کی وجہ سے ہم نے اس پر قرآن میں حرمت کا حکم نہیں لگا، تو یہاں پر بھی وہ وصف کیا ہو؟ حکم کے مناسب ہو، یعنی اس سے کسی شرعی مصلحت کی تکمیل ہو سکتی ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ وصف ظاہر اور محسوس ہو، اس کو محسوس کر سکے، وہ وصف ظاہر بھی ہو نظر آ سکے، جیسے معاملات کے لیے ایجاب اور قبول علت ہے۔ اب دیکھیے کوئی بیع و شراء کرے، اپنی کوئی چیز بیچے یا خریدے تو یہ ایک اس کے لیے جو ایجاب اور قبول ہے کہ کوئی ایک کہے کہ میں نے بیچ دیا، دوسرا کہے کہ میں نے خرید لیا، تو اس کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول۔ تو اب یہ ایجاب اور قبول علت ہے، اور یہ علت ایک محسوس اور ظاہر وصف ہے کہ اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ فریقین کی قلبی رضامندی کو معاملات کے منعقد ہونے کی علت نہیں بنایا جا سکتا، کہ یہ ایک مخفی اور ظاہری طور پر غیر محسوس بات ہے کہ کوئی کہے کہ فریقین یعنی جو دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں بیچنے اور خریدنے والے، تو ان کی جو دلی رضامندی ہے کہ وہ دل سے اس پر راضی ہیں، تو اس کو ہم منعقد بیع کے منعقد ہونے کے لیے علت نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ اس کے لیے ہم نے یہ شرط پڑھی کہ وہ وصف کیا ہو؟ ظاہر اور محسوس ہو۔ اب دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ان کے دل میں کیا موجود ہے، لہذا اس کو بھی فریقین کی قلبی رضامندی کو علت نہیں بنا سکتے کہ یہ بھی بیع کے منعقد ہونے کے لیے علت ہے۔ تیسری شرط ہے وہ وصف منضبط اور متعین ہو، مضبوط کرنے والا ہو، متعین ہو، افراد اور اشخاص اور احوال کے لحاظ سے بدلتا نہ ہو۔ جیسے نماز میں قصر کی علت یہ سفر ہے، کہ سفر کی حالت میں جو نماز میں قصر کیا جاتا ہے تو اس کی علت کیا ہے؟ سفر ہے۔ اب سفر ایک متعین وصف ہے، اس کی علت ہم مشقت کو نہیں قرار دے سکتے بلکہ متعین وصف ہے سفر۔ اب مثال کے طور پر سفر کے لیے یہ حد متعین ہے کہ کوئی اپنے شہر کے حدود سے نکلی تو وہ پھر نماز میں قصر کرے گا، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں تو اس کو وہ 2 کر کے پڑھے گا۔ اب یہاں پر سفر کے لیے یہ جو سفر میں قصر ہے اس کی علت ہم یہ نہیں قرار دے سکتے کہ اس میں مشقت، بلکہ مشقت تو لوگوں کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے، حالات کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، کہ بعض لوگ ضعیف ہو، بعض طاقتور ہو، اسی طرح
کچھ لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. کسی کے سفر میں بالکل مشقت نہیں ہو سکتی. جو وہاں پر اگر سفر کرے، جس جگہ جائے، وہاں پر بعض لوگوں کے لیے سہولیات بہت ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے لیے سہولیات بالکل نہیں ہوتی. تو ہم یہاں پر سفر کے لیے علت، جو قصر کے لیے ہمارے پاس علت ہے، وہ ہم مشقت کو نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ وہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے. بلکہ یہاں پر اس کے لیے علت ہے، سفر کے لیے علت، قصر کے لیے علت سفر، کہ جو کوئی بھی اپنے شہر کے حدود سے نکلے تو وہ مسافر بن جاتا ہے اور وہ اپنی نماز میں قصر کرے گا. تو یہ ہمارے پاس وصف کیا ہوا؟ منضبط اور متعین. یہ علت سے متعلق شرطیں تھیں. علت سے متعلق 3 شرطیں. پہلی شرط تو یہ کہ وصف جو ایسا وصف ہو جو حکم کے مناسب ہو. دوسری شرط تھی کہ وہ وصف ظاہر اور محسوس کر سکتے ہو. اور تیسری شرط تھی وہ وصف منضبط اور متعین. تو یہ ہمارے پاس قیاس، شرائط قیاس تھی. 8 شرائط ہو گئی. 3 کا تعلق تو اصل کے ساتھ تھا، 3 کا تعلق اب علت سے متعلق، اور 2 کا تعلق فرع سے متعلق. انشاءاللہ اگلے درس میں مسالک علت پڑھیں گے. تمرین آپ لوگ دیکھ لیں. تمرین میں جو سوالات اسی درس کے متعلق ہوں یا گزشتہ درس کے متعلق، تو آپ لوگ وہی سوالات یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.